عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس اور معزز حاضرین، اس وقت ایک الجھن سے تو میں دو چار ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ پورے ہفتے کے دوران نہایت شدید مصروفیت رہی ہے، 5 دن کے محاضرات قرآنی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید پر جو بھی ارادہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ایک دوسری الجھن سے آپ حضرات دو چار ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے موضوع کا معاملہ کچھ انمل بے جوڑ ہے، اس لیے کہ انجمن خدام القرآن ایک علمی اور تعلیمی تدریسی اشاعتی ادارہ ہے. اس کا یہ سالانہ اجلاس عام اور اس کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر گفتگو جس کا تعلق بظاہر قرآن حکیم سے کوئی براہ راست نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے ملکی سیاست سے بھی اور خاص طور پر جو خارجہ پالیسی ہے اس سے جڑتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ اس وقت ملی سطح پر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہی نہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل بھی. وہ طویل حدیث جسے الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ. یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں. جو عملی سوال ہے وہ سامنے رکھا. حضور اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے بھی جتنے گزرے ہیں ان کی خبریں ہیں، تم سے بعد جو آنے والے ہیں ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جو معاملات بھی پیش آئیں گے ان کا فیصلہ موجود ہے. بڑی طویل حدیث ہے، اور واقعہ یہ کہ عظمت قرآن بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر غالباً جامع ترین اور عظیم ترین حدیث، جس کے آخری جو 4 ٹکڑے ہیں وہ تو بہت ہی ہمارے لیے چونکہ مشعل راہ ہے عملی اعتبار سے. من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی سچ کہی. ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، اس کا اجر مل کر رہے گا. ومن حکم بہ عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا.
وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، اوروں کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے، اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف گارنٹیڈ ہے، ہو گیا۔ یہ ماضی مجہول کا صیغہ تیقن کے لیے، قطعیت اور حتمیت کے لیے۔ بہرحال اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو اپنا ایک بہت اہم قومی اور ملی مسئلہ ہے اس کے ضمن میں قرآن حکیم کی حکمت کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کرنے چلا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح انتخاب آج کیا ہے حافظ محمد رفیق صاحب نے، اور جو آیات مبارکہ ابھی تلاوت کی ہیں اور ان کا کچھ ترجمہ بھی، ابھی ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے ترجمے سے جو روا روی کے ساتھ کیا جائے بات پوری سامنے نہیں آتی۔ جو حالات ہمارے تھے غیر منقسم ہندوستان میں، اور جس طرح کے اندیشے تھے، وَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، خوف تھا ہندو کا، ہندو اکثریت ہمیں دبا لے گی، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، ہم سے انتقام لے گی، ہم سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گی، ہمارے قومی تشخص کو ختم کر دے گی۔ یہ سارے خطرات تھے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پاکستان جو کبھی صرف ایک دیوانے کی بڑ نظر آتا تھا، اور جسے کٹر سے کٹر مسلم لیگی سمجھتے تھے کہ یہ ایک بارگیننگ کا انداز ہے کہ اتنی بڑی بات کہو تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ عالم واقعہ کا روپ دھار کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بالکل وہ کیفیت کہ جو صحابہ کی تھی مکہ مکرمہ میں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وہاں سے نکالا، فآواکم، تمہیں پناہ دی، تمہیں بہترین رزق عطا فرمایا، انصار کی مواخات جو تاریخ انسانی میں عدیم المثال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو حالات تھے وہ کسی درجے میں ایک عکس ہے اسی صورتحال کا، لیکن یہ کہ پھر جو کچھ ہم نے کیا وہ سورہ توبہ کی ان آیات کے حوالے سے، کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرا دین، تیرے نبی کا لایا ہوا نظام، ہمیں خطہ ارضی چاہیے قائد اعظم کے الفاظ میں، کہ جس میں ہم اسلام کے نظام حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور جو ہم نے 42 سالوں میں نمونہ پیش کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم بحیثیت مجموعی نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، نفاق عملی۔ میں تفصیل سے ان چیزوں پر لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور اب جو صورتحال ہے، جب تک پاکستان مشرقی اور مغربی دو خطوں پر مشتمل تھا، بھارت کو ہمارا خوف تھا۔ یقیناً مشرقی پاکستان کو مدد ملی تھی 1965 میں انڈونیشیا سے، ہمیں مدد ملی تھی ترکی اور ایران سے اور مختلف ممالک سے، اور ہندوستان کے دانشوروں نے یہ کہا تھا، میں نے ایک مضمون کا آج صبح بھی اپنی گفتگو میں حوالہ دیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے ایک ہندوستانی صحافی کا یہ مضمون پڑھا تھا انگریزی میں، جو اخبارات ہمارے شائع کرتے رہتے ہیں ان کے مضامین کو، بڑی سنجیدگی سے اس نے یہ لکھا تھا کہ سچویشن یہ ہے کہ ہم ہندو تو صرف ہندوستان میں ہیں، اور یہ مسلمان یہ بہت بڑی عالمی برادری کا حصہ ہے، اور اگر ہم بھارت کو کچھ چاہتے ہیں کہ اس کی عظمت ہو اور وہ بلندی پر جائے، تو پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ یہ کوئی استہزائیہ انداز نہیں تھا اور کوئی فکاہیہ کالم نہیں تھا، یہ ایک سیریس مضمون تھا۔ بہرحال وہ صورت ختم ہوئی 1971 میں، 2 لخت ہو گیا ملک۔ اب جو ہمارے اندرونی حالات ہیں وہ ایک قوم کئی قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، شدید ذہنی، سیاسی، فکری، عملی، اخلاقی، ہر اعتبار سے کیوس، انتشار، تنزل، اور اس کے برعکس ہندوستان ایک بہت بڑی عسکری قوت بن گیا۔ اب کوئی نسبت ہمارے درمیان وہ 1 اور 3 اور 1 اور 4 والی نہیں ہے، وہ اب کم سے کم 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ جس میں
ہماری اجتماعی نفسیات پر پھر ایک خوف طاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کسی مداوے اور علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے قرآن مجید کی طرف۔ میں ذرا ایک اور مسئلے کی طرف بھی آپ کی توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 1970 میں ایک مضمون لکھا تھا کہ پاکستان اپنی پیدائش ہی سے کچھ الجھنوں اور پیچیدگیوں سے دوچار رہا۔ ایک الجھن داخلی تھی کہ پاکستان 2 خطوں پر مشتمل، 1000 میل کا فصل بورڈ، درمیان میں دشمن ٹیریٹری۔ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ جس اعتبار سے بھی غور کرے اصل پاکستان یہ قرار پاتا تھا اور وہ مشرقی پاکستان ثانوی بنتا تھا، اس لیے کہ عالم اسلام سے براہ راست تعلق اس کا تھا۔ پھر یہ کہ علاقہ، وسائل، ہر اعتبار سے غور کیا جائے، لیکن یہ کہ تعداد آبادی کے اعتبار سے ان کی ہم سے زائد تھی۔ گویا کہ وہ تھا اولاً پاکستان، یہ تھا ثانوی پاکستان۔ پھر یہ کہ وہاں 1 کروڑ کے قریب ہندو آبادی، بیدار، چاق و چوبند، ہوشیار، تعلیم یافتہ، منظم۔ یہ وہ پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا دستور نہیں بن سکا۔ کیسے بنائے؟ جو دنیا کا نارم ہے 1 مین 1 ووٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے ہاتھ میں آتی ہے اصل طاقت، اور پھر یہ کہ وہاں بھی در حقیقت یوں سمجھیے کہ اصل ترازو جو ہے وہ ہاتھ میں آتی ہے ہندو کے۔ وہ 1 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بنتی ہے وہاں ڈیسائسو۔ یہ تھی وہ الجھن جو لیاقت علی خان کی جو رپورٹ آئی تھی، بی پی سی رپورٹ، جس کی بنا پر کہ ہمارے بنگالی بھائیوں نے ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ ڈیموکریسی کے جو نارمز ہیں ان کو اگر لیتے ہیں تو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ وہ جو بندر کے ہاتھ میں ترازو والی بات، وہ تو ہندو کے ہاتھ میں پاکستان کی قسمت جاتی تھی، اور آج سیدھا سیدھا دستور بنائے۔ یہ وہ پیچیدگی تھی کہ دستور نہیں بن سکا۔ اسی کو حل کرنے کے لیے یہاں کا 1 یونٹ اور پیریٹی، یہ ساری در حقیقت اس کی کوشش تھی کہ کوئی تو مسئلے کا حل ہو۔ ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جائے، ادھر سے وہ 1 یونٹ ہے، اور ان میں کم سے کم پیریٹی ہو جائے۔ لیکن یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمارے چھوٹے صوبوں کو نہایت ناپسند تھی، بالخصوص سندھ کو۔ اس نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ بہرحال یہ ہماری قومی زندگی کا ایک بہت بڑا ڈائلیما تھا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ اسے لا ینحل کہیں تو غلط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دستور نہیں بن سکا۔ اور پھر ظاہر بات ہے بے دستوری، بے آئینی، وہ تو 100 فتنوں کو خود بخود جنم دے گی۔ بہرحال اس کی طرف تو صرف اشارہ کر رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پیدائش کے روز اول سے ایک ملک کو اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کی دشمنی سے سابقہ ہے، جس نے اس ملک کو کبھی ذہناً تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ ان کے صحافی سرزمین پاکستان پر بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، 2 قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ گویا کہ یہ کہنے کا ایک بہت ہی سٹل انداز ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پر۔ تو بڑا ڈپلومیٹک انداز ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہ الجھن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لامحالہ کہ ہمیں لازماً سہارا لینا پڑا، اور سپر پاور پالیٹکس کے اندر ہم مجبوراً شامل ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارا امریکہ کی طرف جھکاؤ، اس کا منطقی نتیجہ تھا بھارت کا روس کی طرف جھکاؤ۔ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 5 ڈگری بھی امریکہ کا رجحان یا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوتا تھا تو کم سے کم 20 ڈگری پھر بھارت جو ہے وہ روس کی گود میں جاتا تھا۔ اس کا فائدہ ہوا ہے سارا کا سارا سپر پاورز کو۔
اور نقصان ہوا ہے دونوں ملکوں کے رہنے والوں کو۔ وسائل کا سب سے بڑا حصہ اسلحہ پر، دونوں طرف سے دوڑ، نتیجتاً یہ ہے کہ قوم کی تعمیر اور کوئی منصوبہ بندی اس کے لیے وسائل نہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، اس میں ایک بعض حضرات کی طرف سے برملا بھی بات کہی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک وہ صحیح بھی ہے۔ اس وقت میں ذرا کھل کر باتیں کر رہا ہوں۔ بعض حضرات اس کو فلسفے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی بقا ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہی میں ہے، اس لیے کہ یہ قائم ہوا تھا ایک فیئر کمپلیکس پر، ہندو کا خوف، اور اگر کہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے تو گویا کہ اس کی وہ بنیادیں ڈھہ جاتی، لہذا کنفرنٹیشن ود انڈیا یہ ہمارے قومی بقا اور تشخص اور استحکام کے لیے لازم ہے۔ میں اسے ایک حد تک منفی انداز تک، منفی فیکٹر کی حد تک تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ کب تک صرف ان منفی اساسات کا سہارا لے کر ہم چلتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے قومی وجود کی کوئی مثبت اساس بھی کبھی تلاش کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ میں اسی فلسفے کے حوالے سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو خاتون ہمارے ہاں وزیر اعظم ہیں، ان کے والد مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، جن کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے تجزیہ کیا تھا، اور تازہ میثاق جو ہے ابھی تک وہ تازہ ہے، اس لیے مارچ کا میثاق ہے، اس میں میں نے اپنے وہ 20 سال پہلے کی تحریروں کے کچھ اقتباسات شائع کیے ہیں۔ میں نے یہ اس وقت لکھا تھا، اور یہ سن 69 کے غالباً مارچ یا فروری کے مہینے کی میری تحریر تھی، کہ تحریک پاکستان کے 3 حصے تھے یا ہو گئے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے۔ تحریک پاکستان کا ایک مذہبی رومانٹسزم، ریلیجس رومانٹسزم کا معاملہ تھا، اسلام 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 اسلام، حالانکہ فی الواقع اس تحریک میں اسلام موجود نہیں تھا، اس کا اصل جذبہ محرکہ اسلام نہیں تھا، اس کی اصل قیادت جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمز پر مشتمل نہیں تھی۔ یہ دوسری باتیں ہیں، کردار اچھا، دیانت، اخلاق، یہ دوسری باتیں ہیں۔ مذہبی افراد اور مذہبی لوگ جو اس میں شامل ہوئے تھے وہ معاونین کی حیثیت رکھتے تھے، قائدین کی نہیں۔ اگرچہ اس اعتبار سے کہ مسلمانوں نے، عظیم اکثریت نے اسی نعرے کی بنیاد پر مسلم لیگ کا پلیٹ فارم اختیار کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک دلیل ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع تحریک پاکستان میں بالفعل حقیقتاً واقعتاً اسلام کا ایلیمنٹ ایک رومانویت کے درجے میں ہے۔ دوسرا حصہ اس کا، اب یہ رومانویت جو تھی مذہبی تحریک پاکستان کی، یہ پھر کچھ دوسری جماعتوں نے اچک لی، نظریہ پاکستان کی علمبرداری۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے صحیح وارث اگر ہوتے تو یا تو بریلوی علماء ہوتے، اور یا صرف تھانوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دیوبندی علماء، انہوں نے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال کچھ اور لوگ بھی میدان میں آئے، حق ہے سیاست کے میدان میں، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ تو ایک حصہ تو تحریک پاکستان کا یہ تھا، مذہبی رومانویت، یہ میری اصطلاح ہے جو میں نے سن 70 میں لکھی تھی۔ دوسری تھی اس تحریک کی روح باطنی، اصل، وہ میرے نزدیک ہندو کے خوف اور خاص طور پر معاشی مسئلے پر مشتمل تھے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہندو کی۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس روح باطنی کے پر اس وقت قبضہ جو ہے وہ بھٹو صاحب کا ہے، اس لیے کہ ایک طرف انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، اور دوسری طرف انہوں نے کنفرنٹیشن ود انڈیا، یعنی ان کی میں اب بھی یاد کرتا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پریسٹیج کا، وقار اور عزت، اس کا سب سے بڑا علمبردار پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو تھا۔
ہم 1000 سالہ جنگ جاری رکھیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ تو یہی در حقیقت یہ ہندو کا خوف یا ہندو سے نفرت، ہندو کی دشمنی، اور نمبر 2 معاشی مسئلہ، اس کا نمبردار بن کر ذوالفقار علی بھٹو آیا سامنے۔ اب رہ گئی تھی بے جان لاش مسلم لیگ کی، اس کے 3 ٹکڑے تھے اس وقت، کاؤنسل لیگ اور کنونشن لیگ اور قیوم لیگ۔ یہ تجزیہ میرا تھا، میں نے اس کا حوالہ اس وقت اس لیے دیا ہے کہ بھٹو صاحب نے کنفرنٹیشن ود انڈیا کی پالیسی اختیار کی تھی، لیکن اب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب نے اس کے برعکس ایک تصور پیش کیا، جس کو ڈپلومیٹک لیول پر کہا گیا کہ یہ پیس آفینسو ہے۔ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، نو وار پیکٹ آفر، ڈپلومیٹک لیول پر انتہائی کامیاب رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امریکہ میں پرو بھارتی لابی جو ہے اسے کافی مفلوج کیا تھا ان کے اس پیس آفینسو نے، اور میں نے جو تھوڑا سا وقت گزارا تھا ان کی شورا میں، تو اس میں ایک سیشن ہوا تھا کلوز ڈور سیشن فورن پالیسی پر، تو میں نے اس کی تائید کی تھی بہت پرزور۔ میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح رخ پر آپ کی سوچ ہے، اور آپ اسے صرف ایک وقتی ڈپلومیٹک مینوور کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ پرسو اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ۔ یہ میری تقریر ریکارڈ پر ہے۔ میں آج بھی اسی پالیسی کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو خطرات مضمر ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں۔ بعض کوارٹر سے اس کا بڑے شد و بد کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے کہ ذرا ہم نے ڈھیل دے دی اور ذرا ہم نے نارملائز کر لیے ریلیشنز، اور ذرا بھی کہیں یہ بارڈرز کی جو سختیاں ہیں انہیں کم کر دیا، تو ایک کلچرل آفینسو ہم پر ہوگا انڈیا کا، ایک یلغار آئے گی، ایک سیلاب آئے گا بے حیائی کا، اور ان کا جو بھی ان کی اپنی تہذیب ہے، ہماری بچی کچھی اقدار جو رہ گئی ہیں وہ بھی بہہ جائیں گی۔ میں اس خطرے کو موہوم نہیں سمجھتا، واقعی سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ میں پھر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اولاً تو کب تک ہم صرف فصیلوں کا تحفظ لے کر بیٹھے رہیں گے؟ یہ فصیلیں زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں۔ مزید یہ کہ کلچر کے لیے کوئی فصیل نہیں اس دور میں، جب دوردرشن ہمارے دروازے پر ہے، اور یہ کہ کلچرل جو ہے وہ تو اب بھی ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، طائفے آتے رہتے ہیں، سب سے بڑھ کر وی سی آر کے انبار لگے ہوئے، تو وہ کون سا اور ہے کہ جس کے اندر کوئی بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا؟ لیکن میری بات اصل میں آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل قوت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں ایک پیس آفینسو کے ساتھ ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل آفینسو، ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، الہدا ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ جس کے پاس ایک نظام ہے، دین حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الہدا ہماری سب سے بڑی تلوار ہے، اس کی قوت تسخیر کو ہم نے آزمایا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت مثمر ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ہم نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، جزدانوں میں بند رکھا ہے۔ یہ ہمارا آئیڈیولوجیکل آفینسو اگر قرآن کے حوالے سے ہو، اور در حقیقت یہ 23 برس کی جو محنت ہوئی ہے، کچھ اینٹیں لگی ہیں، کچھ ادارے بنے ہیں، کچھ طالب علم تیار ہوئے ہیں، کچھ نوجوان اس کام کو کرنے کے لیے کمر جنہوں نے کس لی ہے، یہ ساری محنت کس کے لیے تھی؟ یہ جو سن 1913 میں دارالارشاد قائم کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے میں، کہ قرآن کے مبلغین پیدا کیے جائیں۔ اگر ایک جملے میں پوچھو کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پرچارک پیدا کیے جائیں۔ یہ پرچارک کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ حال ہی میں
ایک کتاب مجھے ملی، بعض احباب نے بھیجی شکاگو سے، RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، جو ایک بہت بڑی مشین بن چکی ہے، لاکھوں لوگ ہیں اس کے ممبرز، اور اس پارٹی نے 60-70 برس میں اپنے آپ کو سیاست سے الوف رکھتے ہوئے اتنی تیاری کی ہے، صرف یہ کہ وہ کسی وقت اشارے کے منتظر ہیں حالات کے، اور وہ اشارہ انہیں درکار ہے کبھی فرام ود ان پاکستان کوئی ایکسپلوژن ہو، بڑا ایکسپلوژن، کہ یہ پاکستان دو لخت ہو سکے، پھر ان کے ارادے پورے ہندوستان سے، اور ہندوستان کا وہ حصہ سمجھتے ہیں یہ بھی جس پر ہمارا قبضہ جو ہے ان کے نزدیک قبضہ غاصبانہ ہے، یہ ان کا مہابھارت ہے، اس کے ایک ایک انچ سے مسلمان اور اسلام کا خاتمہ، اور اس کے لیے بے پناہ تیاری۔ ان کے ہاں 2 کارڈرز ہیں، میں حیران ہوا ان کی تنظیم کو جب میں نے اسٹڈی کیا۔ ایک کو وہ کہتے ہیں چالک اور ایک کو پرچارک۔ چالک آرگنائزرز، چلانے والے، آرگنائز کرنے والے، وہ پریچ نہیں کرتے، ٹیچ نہیں کرتے، اور ایک ہے پرچارک، ان کا کام ہے ٹیچنگ اور پریچنگ۔ اور یہ جو کارڈر انہوں نے بنایا ہے جس میں ان کے ہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اس کارڈر کی شرط اول یہ ہے کہ وہ جو نوجوان اس میں آئے گا، شامل ہوگا، وہ عہد کرے گا کہ میں شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا کوئی کھکھیڑ بول نہیں لوں گا، کبھی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، صرف 2 وقت کی روٹی اور تن کے کپڑے، اور ٹکٹ ایک جگہ سے اگلی جگہ کا، بس یا ریل کا ٹکٹ، اس کے سوا کوئی کیش پیمنٹ انہیں 1 پیسے کی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کہ جب وہ لوگ پھر ان میں سے کچھ ہمت ہار جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو وہ اس کارڈر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہاں پہ جو تیاریاں ہیں، بہرحال میں نے ذرا سا اشارہ کر دیا ہے کہ وہاں تو یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہیں فصیلوں کے۔ یہ سہارے صرف ڈھونڈتے ہیں کوئی سپر پاورز کے، جبکہ ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہ الہدیٰ ہے، وہ قرآن ہے، وہ نظریہ ہے، وہ فکر ہے، کہ جس کی قوت تسخیر جو ہے بے پناہ ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں جمعے میں ایک خطاب کیا تھا اس موضوع پر، تو علامہ اقبال نے 2 شعر کہے ہیں ابلیس کے لیے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے آگم اندر اعماق دل است۔ ابلیس کو مار دینا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے اندر جا کر ڈیرا لگا لیتا ہے۔ یہ حدیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعبیر ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کر جاتا ہے، تو کیسے ماریں گے اس کو؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے اوگم اندر اعماق دل است، خوشتر باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ بہتر راستہ تمہارے پاس ہے، بہت آسان راستہ ہے، اسے مسلمان بناؤ اور اسے قرآن کی تلوار سے اس کا قیمہ بناؤ، کشتہ بناؤ، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ میں نہیں یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر قرآن کے داعی، قرآن کے مبلغ، قرآن کے پرچارک، قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اگر نوجوانوں کا ایک گروہ تیار ہو جائے تو یہ وہ یلغار ہے، یہ وہ آئیڈیولوجیکل آفینسو ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ ذہن میں رکھیے، آپ نے بھی جو حضرات پہلے موجود تھے ہماری رپورٹ میں، حفظ قرآن کا بھی کوئی حصہ تھا اور دوسرے کام بھی، یہ بھی قرآن کا کام ہے، لیکن ہندوستان کے اوپر جس آئیڈیولوجیکل آفینسو کا میں تذکرہ کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، وہ ایک خاص لیول کا آفینسو ہے، وہ واز کا آفینسو بھی وہاں نہیں چلے گا، جذباتی اپیل وہاں نہیں چلے گی۔ پچھلے دنوں میں نے مسجد میں بھی ذکر کیا تھا، بعض شاید میری تحریروں میں بھی آیا، میثاق میں بھی میں نے پھر باقاعدہ اس کا حوالہ دیا
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیمات الہیہ، اس کی ایک عبارت ہندوستان کے ایک دینی پرچے کے سرورق پر چھپی ہوئی ملی مجھے، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا آج سے 250 برس قبل کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ میں چونکا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک چیز تو میرے سامنے رہی تھی کہ ہندوستان میں جو یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، جن کو تو مسلمان بنانا بہت ہی آسان تھا، بہت آسان تھا، بہت آسان تھا۔ ان نیچ ذات کے لوگوں کے لیے تو واقعہ یہ کہ ذرا سی ایفرٹ بھی ہماری ہوئی ہوتی، 800 اور 1000 برس جو بھی ہم شمار کرتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی آسانی سے اسلام کے دائرے میں لائے جا سکتے تھے۔ لیکن کیا پتا شاید یہی سبب ہوا ہو کہ شرفاء جو ہیں مسلمان، انہیں یہی خطرہ ہو گیا ہو پھر ہمارے بیت الخلاء صاف کرنے والے نہیں رہیں گے۔ وہ بھی شاید ایک وقتی ضرورت تھی۔ البتہ یہاں ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں، صوفیاء کی طرف سے جو کوشش ہوئی تھی اس کا ایک جوابی وار ہندوؤں نے تیار کر لیا تھا، اور اس سے وہ بند باندھنے میں کامیاب ہوئے۔ ہندوؤں نے اس یلغار کا، اسلام کی کلچرل یلغار، اس کا مقابلہ کیا اس وقت بھکتی کی تحریک سے۔ انہوں نے اپنے ہاں وہ تمام چیزیں انکارپوریٹ کر لیں جو اسلام کے اس کلچرل لیول پر، جو اس کی قوت تسخیر بن سکتی تھی، اونچ نیچ کا خاتمہ اور توحید، یہ دونوں چیزیں اختیار کر لیں۔ یہ بھکتی کی تحریک در حقیقت ایک بہت بڑا ڈیفینسو میکینزم تھا ہندو معاشرے کا، کہ جس سے اس نے روک لگائی ہے۔ یہ بھگت کبیر اور یہ گرو بابا گرو نانک، یہ سب در حقیقت یہ اس تحریک کے مظہر ہے۔ بہرحال اس وقت میں اشارہ کر رہا تھا صرف اس حوالے سے کہ ذرا سی کنسرٹڈ ایفرٹ اگر ہمارے سلاطین اور بادشاہوں کی طرف سے ہوتی، یہ کروڑوں کی تعداد میں جو یہ ہندوستان کی آبادی تھی، انہیں اسلام کے دامن میں لانا قطعا مشکل نہ تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ کا یہ فقرہ پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات جو کہی ہے، اس تک تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا ذہن تو نہیں جا سکتا تھا۔ کاسٹ ہندوز، اعلیٰ سطح کے، اعلیٰ نسل کے، اونچے سطح کے، اونچی جو ان کی ذاتیں ہیں اس کے ہندو، اور وہ کہتے ہیں اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب سے میں نے غور کرنا شروع کیا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ بات 100% صحیح ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمی جو رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے اسلام کو انٹلیکچول لیول پر پیش نہیں کیا، اور اعلیٰ ذات کے ہندو بیسیکلی انٹلیکچولز ہیں، خاص طور پر برہمن، جیسے کہ علامہ اقبال نے وہ ایک فلسفہ زدہ سید زادہ کے نام لکھا تھا، وہ نظم جو لکھی ہے اور وہ ضرب کلیم میں شامل ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے تو رگ رگ میں فلسفہ پیوست ہے، میں برہمن زادہ، منطق اور فلسفہ تو میری رگ رگ میں ہے، پیوست ہے۔ ہندوستان میں اس لیول پر ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ اسلام کو پیش کرنا ہے۔ تبلیغی سطح پر تو کوشش ہے، بہرحال صوفیاء نے بھی کی کچھ، اب ایک بہت بڑی تبلیغی جماعت بھی کام کر رہی ہے، کہیں کہیں کچھ لوگ اکا دکا اب بھی وہاں ایمان لے آتے ہیں۔ تامل ناڈو میں ذرا وہ اس نیچ قوم کے اندر جب شروع ہوئی تھی تبلیغ، تو کئی گاؤں مسلمان ہوئے تھے تو تہلکہ مچ گیا تھا پورے بھارت میں۔ لیکن یہ کہ اس کے پیچھے یہ بات صحیح بھی تھی کہ پیٹرو ڈالر کام کر رہا تھا، انہوں نے شور مچایا، اس کے اوپر جو ہے قدغنیں لگائیں، اور وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی۔ لیکن انٹلیکچول لیول پر قرآن کی حکمت، قرآن کا فلسفہ، وہ علم کلام کے جو اعلیٰ سطح پر کسی انٹلیکچول کو مطمئن کر سکے، لیکن وہ حکمت قرآنی پر مبنی ہو۔ مولانا روم نے جیسے فرمایا، وہ علم کلام نہیں کہ جو یونانی منطق پر مبنی ہو۔ اس علم کلام نے اپنا کام کیا تھا ایک وقت میں، اس نے جبکہ یلغار فلسفے کی آئی تھی یونانیوں کی طرف سے، تو بہرحال مسلمانوں کا تحفظ کیا تھا، لیکن یہ کہ اب وہ کام نہیں دے سکتا۔ مولانا روم نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ را ہم بے خواہ۔ کب تک یہ یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ حکمت قرآنی پڑھو۔
اس کے حوالے سے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر یہ کام ہم کر سکیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اصل جذبہ محرکہ کوئی قومی بالادستی حاصل کرنا ہماری طرف سے ہوا تو بھی غلط ہوگا. یہ کام تو اپنے فریضہ دینی کے طور پر اور خلق خدا کی نصح و خیر خواہی کے جذبے سے کرنے کا ہے. ہم امین ہیں ایک ہدایت خداوندی کے، اس ہدایت خداوندی کو پیش کرنا، پھیلانا. ایک حدیث جو میرے کتابچے کے آخر میں ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وافشوہ. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ بنا کر نہ رکھ چھوڑو، اس کو پڑھو رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی. وافشوہ وتغنوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون. اسے پڑھو، اسے عام کرو. یا تو یہ کہ اسے حسن صوت سے پڑھو، یا یہ کہ اسی سے غنا حاصل کرو، مستغنی ہو جاؤ، دنیا تمہیں حقیر نظر آئے قرآن کے مقابلے میں. دونوں معنی ہوں گے تغنو وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون. تدبر کرو اس میں تاکہ تم فلاح پاؤ. تو ہمیں تو اپنا وہ فرض منصب ہی ادا کرنا ہے. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہیں، اور ان پر کوئی قومی بالادستی حاصل کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہو، بلکہ اپنے ایک فریضہ دینی کی ادائیگی کے ساتھ خلق خدا کی نصح و خیر خواہی، بھلائی، ہدایت. لیکن یہ کہ اس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے ہمارا، یہ نافلہ تعلق ہے، یہ خوف، یہ کلچرل یلغار کا ایک اندیشہ، اس کا یقیناً اس کے ذریعے سے حل ہوتا ہے. اس کے ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ اردو زبان ہے. وہ اردو زبان جو پاکستان کی سطح پر تو کنٹروورشیل ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو میں اب بتا دیتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی آغاز ہی میں کہ عربی زبان کو ہم نے یہاں سرکاری زبان کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا. سر آغا خان کا مشورہ اور زاہد حسین مرحوم کا مشورہ، انتہائی مخلصانہ مشورے تھے یہ دو. لیکن ہم تو تھے اس وقت زمین پر، ہمارے قدم کہاں تھے؟ ہم تو آسمانوں کی باتیں کرتے تھے. زمینی حقائق کو تو ہم کہیں درخور اعتنا سمجھتے ہی نہیں تھے. اور اب بھی واقعہ یہ ہے کہ اردو کو سرکاری زبان بنانا در حقیقت پاکستان کے ٹکڑے تسلیم کر لینا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ملکی مسالے اس کو سامنے رکھنا، کہیں وہ RSS کا وہ خواب جس کے وہ منتظر بیٹھے ہیں، ہماری کہیں نادانی سے وہ کہیں خواب پورا نہ ہو جائے. اگر اس ملک کے دو ٹکڑے کہیں ہو گئے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، جس کی خوشخبری دی تھی اندرا گاندھی نے سن 72 میں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بدخبری جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اللہ نے بچایا. لیکن بچایا بھی تھا خالص اپنے فضل و کرم سے. لیکن یہ کہ اس کے لیے وہ منتظر بیٹھے ہیں. وہ کیا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ابیسینیا کی لاش، اس کے لیے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں منتظر. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری اس طرح کی شارٹ سائٹڈنس سے اور چند چیزوں کے اوپر بے جا اصرار سے، میں یہ مسئلہ سندھ نامی کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں. اب بھی ہمارے لیے وقت ہے کہ عربی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت سے اختیار کریں. زیادہ سے زیادہ 15-20 سال میں وہ نسل نکل کے آ جائے گی جو معاملہ سنبھال لے گی. لیکن یہ اردو زبان ہمارے پاس اس کام کے لیے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا ہتھیار ہے. پورے ہندوستان میں اگر کوئی زبان سمجھی جاتی ہے صرف اردو ہے. آپ چلے جائیں، ملیالم اور تامل اور کنڑی، یہ زبانیں جو ہیں ساؤتھ انڈیا کی، ایک دوسرے لوگ نہیں سمجھتے ان زبانوں کو، اتنی ایک دوسرے سے بعید ہے، لیکن ہر جگہ اردو سمجھی جاتی. پورے بر عظیم پاک و ہند کے طول و عرض کے اندر سمجھی جانے والی زبان اردو ہے. اس اردو کو اگر ذریعہ ہم بنا سکیں ابلاغ کا، تبلیغ قرآن کا، افہام و تفہیم کا، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. نمبر 2، ہندوستان میں عام ہندوستانی مسلمان تو اب یہ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ سے کہیں اوپر جا چکے ہیں، لیکن اب ہندوؤں کی زبان پر بھی 15 کروڑ کا عدد آنے لگا ہے کہ مسلمان 15 کروڑ ہیں.
پہلے وہ نہیں مانتے تھے، سینسس میں شاید زیادہ 12 کروڑ تک لاتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ 15 اور 18 کے درمیان مسلمان ہیں ہندوستان میں اس وقت، اور اس ہندوستانی مسلمان نے ہمارے مقابلے میں زیادہ اپنی مذہبیت کو پریزرو کیا ہے بائی اینڈ لارج۔ اگرچہ جتنا وقت گزر رہا ہے تعلیم یافتہ اور اونچے طبقات جو ہیں ان کے ذہن مسخ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اردو ختم ہو رہی ہے اوپر، اور جیسے انگریزی دور میں ایک طبقہ ہمارا تھا کہ جس نے انگریزی تہذیب انگریزی کلچر کو اپنا لیا تھا، وہ ایک سیاسی تقاضا ہوتا ہے، معاشی حالات کا دباؤ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی ایک طبقہ موجود ہے اور وہ طبقہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہاں عوام میں دین کے ساتھ ایک لگاؤ، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے ساتھ ایک وفاداری ابھی تک ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت انہوں نے دے دیا کہ فیملی لاز کے اوپر ایک بنیان مرصوص بن کر ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا ہے۔ میں گیا ہوا تھا جب ہندوستان، تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں کے انگریزی اخبار جو ہیں وہ تو مسلمانوں کی کوئی خبر شائع کرتے ہی نہیں، اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے مسلمان نام کی کوئی شے یہاں بستی ہی نہیں۔ لیکن اسی زمانے میں ایجیٹیشن چل رہا تھا، تو بامبے کی ایک ریلی تھی جس کے نیچے کسی انگریزی اور بڑے اعلیٰ معیار کے انگریزی اخبار کا جو کیپشن تھا، اے میمتھ گیدرنگ آف مسلمز آف بامبے، اتنی بڑی، لوگوں نے جانے دی، ایجیٹیشن ہوا، بھارت کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور طے کرنا پڑا، اور راجیو گاندھی کو تقریر کرنی پڑی مسلمانوں کے آئلی قوانین کے حق میں، کہ میں نے جب علماء سے بات کی ہے اور مجھے جب مسلم سکالرز کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں اتنے کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسری تہذیب نے نہیں دی۔ یہ راجیو گاندھی آن ریکارڈ ہے۔ اب اس نے مصلحتاً کہا اس بل کو، جسے اپوزیشن بل کہہ رہی تھی، یہ بل نہیں ہے، یہ بل ہے جو عورتوں کے حقوق کو پامال کر کے رکھ دے گا، لیکن بہرحال ہوا، طے کر لیا گیا کہ وہاں مسلمانوں کے فیملی لاز کے اندر کوئی عدالت دخل دینے کی مجاز نہیں۔ اور کنٹراسٹ اگر دیکھنا ہو تو اپنا حال دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک فوجی عامل نے 1962 میں وہ آئلی قوانین نافذ کیے تھے، جس کے بارے میں تمام مکتبہ ہائے فکر، تمام فرقوں کے چوٹی کے علماء کی تحریر ریکارڈ پر ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت میں مداخلت ہے۔ لیکن تلخ بات یہ ہے کہ اس ایشو پر کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی۔ میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ لانڈھی میں جو ویجز ہیں، ڈیلی ویجز لانڈھی کے ملوں میں مزدوروں کی، اس میں 2 آنے اگر کم ہو جائیں تو 70-80 لاشیں جو ہیں سڑک کے اوپر تڑپتی ہوئی نظر آئیں گی، اتنا شدید ایجیٹیشن ہوگا۔ یہاں تمام مکتبہ ہائے فکر کے چوٹی کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ اسلام میں مداخلت ہوئی ہے، اور کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نافذ ہے، چلے آ رہے ہیں، سن 62 سے لے کر 27 برس ہو گئے، اور 11 برس وہ بھی گزرے جہاں اٹھتے بیٹھتے اسلامی اسلام تھا، لیکن وہ فوجی عامر بھی یہ جرت نہیں کر سکا کہ ان قوانین کو وہ عدالتی کے سامنے لانے کی اجازت دے دے۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اردو زبان سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہمارے آمد و رفت کے معاملات آسان ہوں، اور اگر ہم سینکڑوں ہزاروں قرآن کے پرچارک پیدا کر لیں، یہ اگر بہت بڑا ہے، مثبت کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ تو اول تو یہ کہ ہمارے لیے تو وہ ابلاغ کا راستہ کھلا پڑا ہے، لیکن یہ کہ اس میں دوسری شرط لازم جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کے جو لیولز ہیں ان میں ٹاپ موسٹ لیول کو ٹیکل کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ اہم تر ہے، اور وہ ہے فلسفہ اور حکمت، مابعد الطبیعات، اور وہ فلسفہ اور حکمت کہ جس کی طرف پہلا قدم علامہ اقبال نے اٹھایا ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے۔ اگرچہ اس میں بعض چیزیں ہیں جس سے مجھے بھی اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، غلطیوں سے کوئی شے مبرہ نہیں ہوتی، لیکن فرسٹ اٹیمپٹ ان دی رائٹ ڈائریکشن کہ ایک جدید علم کلام ضروری ہے، خاص طور پر جس میں کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں جو معلومات کا بے پناہ خزانہ نوع انسانی نے دریافت کیا ہے،
اس کو انکارپوریٹ کیا جائے. ہائر میتھمیٹکس، ہائر فزکس، ہائر سائیکالوجی، ان بنیادوں کے اوپر ایک علم کلام جو توحید کو ثابت کرے. تیسرا ایک بہت بڑا ایسٹ ہندوؤں کے اندر، ہندوستان میں اور اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں، وہ توحید ہے. یہ آپ حیران ہوں گے، ہندو معاشرے کے اندر یہ جو کھلونے ہیں بت پرستی والے اور مظاہر پرستی والے، یہ در حقیقت وہاں کے لوور لیولز پر ہے. وہاں کا ٹاپ موسٹ لیول جو ہے اپنشد پڑھنے والا، وہ تو توحید کا ایک ورشن ہے خاص، جس کے ڈانڈے ذرا سی بے احتیاطی سے پھر وہ ہماؤس سے مل جاتے ہیں، وہ ایک دوسرا شرک بن جاتا ہے. لیکن مظاہر پرستی کی بات وہاں نہیں آتی. جو اعلیٰ ترین طبقات وہاں کے ہیں وہ توحید کے خاص ورشن کو ماننے والے. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ایڈیم میں بات کی جائے، ان کی اصطلاحات میں بات سمجھائی جائے، ان کی کتابوں کے حوالے سے بیان کی جائے. ہم نے اس حقیقت کو کبھی بیان ہی نہیں کیا کہ ہمارے نزدیک پوری نوع انسانی کا دین ایک ہی تھا. کان الناس امتم واحدہ. نوع انسانی کا آغاز ہوا حضرت آدم سے جو نبی تھے. ابتدا شرک سے نہیں ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پوری نوع انسانی کا دین اسلام ہی ہے، لیکن پھر اسلام میں تحریفیں ہوتی چلی گئیں. اس سے یہ مذاہب وجود میں آئے ہیں. یہ سب کے سب اسلام ہی کی تحریف شدہ شکلیں ہیں. اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر، یہ تو ہم جانتے ہیں عیسائیت تحریف شدہ شکل ہے اسلام کی، یہ ہم جانتے ہیں یہودیت تحریف شدہ اور مس شدہ شکل ہے اسلام کی، لیکن چونکہ قرآن مجید میں صرف ان انبیاء کا ذکر ہے کہ جو اس علاقے میں آئے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو نذیر ہادی تو آتے رہے ہیں. اور میرا یہ گمان ہے، اس کے لیے بہت سے شواہد ہیں، کہ ہندوؤں کے ہاں اور اپنشد وغیرہ میں جو برہما کا تصور ہے وہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا گیا، ویسے حضرت ابراہیم کو انہوں نے خدا بنا لیا. اور بالکل زمانہ جو ہے ایرینز کا یہاں آنے کا کوئنسائیڈ کرتا ہے. ایکسوڈس جو تھا بنی اسرائیل کا مصر سے، 1300 قبل مسیح میں وہاں سے نکلے ہیں، اور بعض ٹرائبز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل. ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں جو یہاں ہے، اور جو بھی بچی کچی تعلیمات وہ لے کر آئے صحف ابراہیمی کی. اس لیے کہ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تورات تو نازل نہیں ہوئی تھی. تورات تو ایکسوڈس کے بعد نازل ہوئی، خروج کے بعد صحرائے سینا میں. اس وقت تو ان کے پاس کوئی صحیفے ہوں گے، وہ ٹکڑے ہوں گے تو صحف ابراہیمی کے ہوں گے نا، جن کا کہ آج دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں. تو یہ میں تیسری بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں ایک گواہی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، ریکارڈ پر ہے وہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جوانی میں فلسفہ پڑھا تھا انہوں نے، کہ میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، منکر اللہ کا، دین کا، ہر شے. وہ کہتے ہیں مجھے مذہب کی طرف کھینچنے والی چیز جس کتاب نے مجھ پر اثر کیا وہ گیتا ہے، اور دوسری چیز وہ اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے شاید ناپسندیدہ ہو کہ نفس مذہب کی طرف تو مجھے گیتا لے کر آئی، اور اسلام کی طرف پھر مولوی محمد علی لاہوری قادیانی سیکٹ کا اس کا انگلش ٹرانسلیشن لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں آخری وقت تک قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رہا. میرے بارے میں مغالطہ نہ ہو، میں انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کس کے لیے مفید بنا دیتا ہے. اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ان تعلیمات کا انعکاس موجود ہے، اس لیے کہ تمام انسان تو ایک امت تھے. ہم نے حاکم و محکوم کی دو قومیں ہندوستان کے اندر پیدا کی. ہم حاکم قوم تھے، وہ محکوم قوم تھے. ہم نے ان کے کلچر کو کبھی درخور اطلاع سمجھا ہی نہیں کہ دیکھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں، ان کی کتابیں کیا ہیں.
اب تک ہمارا حال یہ ہندوستان کے اندر بامبے میں ایک ادارہ ہے اور ایک بڑی قابل احترام شخصیت وہاں ہے کہ جو اسلام کا قرآن کا کام کر رہی ہے، مرہٹی زبان میں قرآن کا ترجمہ شائع کر رہا ہے ادارہ۔ وہ جو صاحب ہے صاحب علم شخصیت ہیں، صاحب درد ہیں، میری طرح وہ بھی جماعت اسلامی کے نکلے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی، میں ان کے ادارے میں گیا، انہوں نے بڑے خلوص اور محبت سے مجھے بلایا جب میں مدراس جا رہا تھا، کوئی 6-7 سال ہو گئے۔ تو میں اتفاقاً پوچھ بیٹھا، ان کی لائبریری، ان کا وہ مکتبہ، سارا کچھ تھا وہاں، کہ ویدوں کی تعداد کتنی ہے؟ میرے ذہن سے اس بات کچھ اتری ہوئی، کہنے لگے مجھے تو نہیں معلوم۔ میں نے کہا آپ کو ویدوں کی تعداد نہیں معلوم؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ وید کبھی نہیں پڑھے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ وید پڑھے بغیر ہندو کو قرآن کی طرف بلانا چاہتے ہیں؟ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے ذہن سے واقف ہونے کو تیار نہیں، اس کی سوچ کیا ہے، صغرا کبرا کیا ہے، کہاں ٹیڑھ ہے، کہاں تک صحیح بات ہے، اس کو پروب کرنے کو تیار نہیں، تو صرف ترجمہ کرنے سے آپ کے خیال میں کام بن جائے گا؟ تو میں یہ چیزیں گنوا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ ہماری قومی کوتاہیاں، ہمارے یہ قومی جرائم ہیں جن کی سزا ہمیں یہ ملی کہ وہ ہندوستان جو چاٹگام سے لے کر درہ خیبر تک دارالاسلام تھا، آج اس کے صرف چند ٹکڑے رہ گئے۔ باقی ہندوستان میں مسلمان مستقبل سے خائف، اس پاکستان میں مسلمان بھارت سے خائف، اس کی کلچرل یلغار سے خائف، اور میرا اپنا احساس جو ہے، جو میں لکھ چکا ہوں، کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ پاکستان، what remains of پاکستان، اگر یہ کہیں اس کی کوئی بلکنائزیشن، کوئی حصے بکھرے ہو گئے، کوئی ٹکڑے ہو گئے، تو خاکم بدہم۔ مجھے اس کا شدید اندیشہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا سے اسلام کا، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ انہوں نے مشنز بھیجے ہیں اسپین، جا کر معلوم کرو وہاں سے مسلمانوں کا کیسا خاتمہ ہو۔ جس طرح کہ ہٹلر کو ریسرچ کرنی پڑی تھی کہ یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر کے آخر ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کا آسان طریقہ کیا ہو، کہ اتنے بلٹس بھی ہم ضائع نہ کریں اپنے، ہر ایک کے اوپر ایک بلٹ، اور پھر ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں لے جانا مصیبت ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پلانٹ بنائے گئے تھے، آٹومیٹک پلانٹس، ایک طرف سے انسان داخل ہو رہے ہیں، وہ گیس چیمبر ہے، اور دوسری طرف سے ان کا قیمہ ہو کر اور اس کو گھول گھال کر ایک مائع سا نکل رہا ہے انسان کا وجود۔ یہ آخر اسی تاریخ، اسی صدی کا واقعہ ہے، یہ کوئی 500 سال پہلے کی بات تو نہیں۔ 500 سال کا واقعہ وہ ہے، اب بھی ہے، ایوان موجود ہے، کوئی اقبال جائے اور جا کے رو لے وہاں پر، رو لے اب دل کھول کر دید اے خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان سے راہ نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اب وہاں نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے، مسجدیں ہیں، مسجد قرطبہ، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ تو یہ بات یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ ختم ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں میں سے ایک علاقے میں۔ بھائی بات ہے، یہ پوری امت تو ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تو آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، لیکن اس کے کسی حصے کی ایکسٹرمینیشن تو ہو سکتی ہے، ہوئی ہے۔ لہذا یہ تمام معاملے کو سامنے رکھ کر اپنی چھوٹی سوچیں، ایک ہم میں سے ہر شخص کی اپنی ذاتی سوچیں ہیں، ذاتی مسائل، پھر ایک ہمارے صوبائی سوچیں ہیں اب جو شروع ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں کسی نئے انداز میں، پہلے کہیں چڑھ رہی تھی، اب یہاں بھی چڑھ رہی ہیں۔ ایک پھر ایک ملکی سوچ بھی ہے، اللہ توفیق دے کہ ہم اسی سطح پر اوپر آ سکیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا اپنے ہورائزن کو، اپنی سوچ کے اس دائرے کو وسیع کیجئے۔ یہ مسلم تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، میں نے بارہا کہا ہے، اور اپنی کتاب استحکام پاکستان میں تفصیل سے بحثیں کر چکا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو فطرت کے کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں، اگر شاہ ولی اللہ وہ اشارہ دیکھ گئے تھے 250 برس قبل، علامہ اقبال نے اگر کوئی خواب دیکھے تھے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ وہ وقت آئے گا، یہ زمین معمور ہوگی نغمہ توحید سے، ہوگا، لیکن کچھ کرنا ہے، اپنے کچھ حوصلوں کو بلند کرنا ہے، اپنے کچھ ہورائزن کو وسیع کرنا ہے، اپنی سوچ کی رفت اور وسعت جو ہے اس کی صحیح کرنی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم و تعلم قرآن کی تحریک، دعوت رجوع الی القرآن کی تحریک، انجمن خدام القرآن اور پھر قرآن اکیڈمی اور یہ قرآن کالج جو اب آپ کے قدموں تلے ہے اور یہ قرآن آڈیٹوریم، یہ نشانات راہ ہیں، یہ سنگھائے میل ہے ایک تحریک۔ یہ تحریک کوئی میری تبازاد نہیں ہے، اس کے ڈانڈے دارالارشاد کلکتے کے۔ خواب دیکھا تھا ابوالکلام نے، اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، فوراً سیاست میں الجھ گئے، بلکہ وہ سیاست تو اس سے کہیں بہتر تھی کہ وہ جہاد حریت تو تھا، فریڈم موومنٹ تھی۔ اس وقت تو پاور پالیٹکس ہے، اس کے سوا کیا رکھا ہے؟ وہ تو جنگ آزادی تھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ادارہ ختم ہو گیا، دارالارشاد۔ پھر دارالاسلام، علامہ اقبال کا خواب، ایک عقیدت مند نے اس کے لیے زمین وقف کی، عمارتیں بنائی۔ اسکیم کیا تھی یاد کیجئے، چند سال پہلے میں نے ایک اسکیم شروع کی تھی، بڑا شور مچا تھا، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے اس مرد درویش کے پاس، ہزار روپیہ وظیفہ دے رہا ہے، یہ ایم اے ایم ایس سیز آئیں لیں، پڑھیں بیٹھیں قرآن پڑھیں۔ وہی اسکیم تھی علامہ اقبال کی، گریجویٹس کو رکھ کر وہ قرآن پڑھایا جائے۔ یہ گریجویٹ، اس وقت کا گریجویٹ آج کا پی ایچ ڈی کے برابر ہے، 30s کا گریجویٹ، اور اس وقت جو مغروبیت تھی مغربی تہذیب کی اور مغربی فلسفے کی، جس کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپنسر و مل ہے۔ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے۔ صحیح عکاسی اس وقت علامہ اقبال یہ خواب دیکھ رہے ہیں، گریجویٹس کو کہیں شہر کی فضا سے ذرا باہر لے جا کر اور انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ پڑھائے کون؟ انہیں احساس ہوا کہ ہمارے علماء میں تو اس کی صلاحیت رکھنے والا کوئی نہیں جو انہیں مطمئن کر سکے۔ یہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں دین کے اعتبار سے، لیکن ادھر تو وہ گریجویٹس ہیں، ان کی بات کا جواب بھی تو دینا پڑے گا، ان کے اشکالات کو حل بھی تو کرنا پڑے گا۔ پھر عربی بھاری بھرکم اصطلاحات میں وہ بات نہیں سمجھیں گے، تو کسی حسن ظن کے بنا پر خط لکھوایا ریکٹر آف الازہر کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا عالم دیں جو گریجویٹس کو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے، سمجھا سکے اور انہیں مطمئن کر سکے۔ وہاں سے معذرت کا خط آ گیا اور وہ اسکیم جوں کی توں دھری کی دھری رہی۔ عمارتیں کام آ گئیں۔ جب مولانا مودودی کو بلایا علامہ اقبال نے دکن سے کہ آؤ یہاں پنجاب کی زرخیز زمین میں، وہاں کی سنگلاخ زمین میں تمہاری بات کو سننے والا نہیں۔ میرے بڑے بھائی راوی ہیں کہ انہوں نے خود سنا مولانا کے الفاظ ان کی زبان سے کہ میں جب تک حیدرآباد دکن میں تھا، میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہتا تھا اور کوئی شخص مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت کتنے، لیکن یہاں آئے، پذیرائی ہوئی، بات آگے چلی، علامہ اقبال کا حوالہ تھا۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، جماعت اسلامی کا وہاں مرکز رہا، عمارتیں کام آئے، وہ ادارہ نہیں بنا۔ یہ در حقیقت اسی ادارے کا جب میں نے یہ سن 67 میں خواب دیکھا ہے تو حوالہ دیا تھا۔ ہمارا کتابچہ جو اسلام کی نشرت ثانیہ، اس میں سارے حوالے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن اکیڈمی مقصد کیا ہے؟ ایسے نوجوانوں کی ایک فوج، کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہاں سے ایسے نوجوان ملیں گے، بڑی مشکل سے چند ملے ہیں اب تک، کہ جو قرآن کو موجودہ دور کی علمی سطح پر سمجھ سکے، پیش کر سکے، اور ان میں سے کچھ اگر ہمیں مل جائیں، 2-4 مل جائیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ پرچارک جائیں۔ اگر آج کے دور میں ہندو RSS میں لاکھوں کی تعداد میں پرچارک پیدا ہو سکتا ہے تو کیا یہ قوم، یہ امت بانجھ ہو چکی؟ وہ پرچارک تو چاہیے بڑی وسیع تعداد میں، لیکن کچھ ہوں ایسے لوگ کہ جو جدید فکر کی سطح پر اسلام کو پیش کر سکے۔ اس لیے کہ اعلیٰ ذات کا ہندو، وہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال، میں اصل کا سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی، تو سید ہاشمی کی اولاد، تو مسلمان سید زادہ ہو کر اور تو برگساں کے فسوں میں اور اس کے سحر کا شکار ہو گیا۔
تو اپنی خود ہی اگر نہ کھوتا زناری برقساں نہ ہوتا۔ حالانکہ میرے تو رگ و پے میں فلسفہ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ایسے لوگ درکار ہیں جو اس لیول پر، ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر قرآن کو پیش کر سکیں۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال ایسے دیدہ ور تھے، میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا ہے اپنے چھوٹے سے کتابچے میں، انہیں ترجمان القرآن قرار دیا ہے۔ وہ اس دور کے انٹلیکچوئل لیول پر قرآن پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ایک اعتبار سے مفید ہوگی، انہوں نے اپنا ہائر تھاٹ جو ہے وہ پرشین میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے شاید انقلاب ایران میں مدد مل گئی ہو، بدقسمتی سے افغانستان میں تو علامہ اقبال کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ بعض ٹاپ کے مجاہدین سے بھی باتیں ہوئی ہیں، وہاں تعارف نہیں ہے، لیکن ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے استفادہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ فکر ان کا اردو زبان میں معاملہ وہی ہے، وہ قومی کشمکش والا بانگے درا کا دور، اس میں وہ ایک نظم تو وہ بھی ہے ہندوستان ہمارا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ترانہ ملی جب سے الاپنا شروع کیا انہوں نے، تو وہ تو ایک جذبہ ملی تھا جو انہوں نے تازہ کیا تھا۔ ان کا جو وہ ہائر تھاٹ ہے وہ اگر شاعری میں ہے تو فارسی میں ہے، لیکچرز جو ہیں وہ بہت مغلق ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، دھڑلے سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ٹیچر نہیں رہے فلسفے کے۔ سلاست آتی ہے ٹیچ کرنے کے بعد۔ فلسفی وہ ہے، لیکن بات جو ہے سادہ اور آسان زبان کے اندر سلاست کے ساتھ، وہ در حقیقت جب آدمی گھستا ہے پڑھا پڑھا کر، تو وہ اسی لیے وہ تو ہمارے ہاں عام سطح سے تو خیر بہت اونچے ہیں، اور بدقسمتی سے علامہ اقبال کے نام لینے والے یہاں بہت پیدا ہوئے، اس پر کام کرنے کی ہمت ہی کسی کو نہیں۔ کچھ ڈرتے ہیں کہ ان کے بعض نظریات ایسے ہیں کہ جو علماء کے علم میں آ گئے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے ڈھکے رکھو، اس سے اختلاف کیجئے۔ اختلاف نہیں ہو سکتا صرف نبی سے، باقی کس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کتاب کے اندر جو مفید پہلو ہے اسے بند نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال میرے نزدیک ہمیں اپنی سوچ کے اس دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ میں نے یہ کہنے کے لیے لفظ آفینسو استعمال کیا ہے، پیس آفینسو کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل آفینسو، لیکن جان لیجئے کہ اصل میں اس میں اپنے فرض دینی کو ادا کرنا اور لوگوں کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اس کا جذبہ محرکہ جو ہے کوئی اپنی قومی بالادستی حاصل کرنا نہیں، وہ تو نیت ہی خراب ہو جائے گی، مقصد ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ ہمارا فرض ادا ہوگا، لیکن بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو گھبرا رہے ہیں ہم، کم سے کم یہ کہ اس گھبراہٹ سے ہمیں نجات ملے گی۔ نمبر 2، میں نے کہا تھا ایک الہدیٰ لائے تھے، یہ تو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ جو آیہ مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق۔ دوسری شے ہمارے پاس وہ ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی، الدین الحق، ہم نے اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اسلام کے نام سے دنیا نماز روزے کو تو جانتی ہے، عدل اجتماعی سے تو واقف نہیں، یہ تو نہیں جانتی کہ اس سے بڑا علمبردار انسانی حریت اور اخوت و مساوات کا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسے جانے؟ یہی 3 چیزیں ہیں جس سے سب سے زیادہ تہی اس روئے ارضی پر مسلمان ہیں، نہ حریت ہے، نہ مساوات ہے، نہ اخوت ہے۔ ہاں نمازیں ہیں، روزے ہیں، اب بھی ہیں، گئے گزرے دور میں بھی ہیں، حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ تک تعداد چلی گئی تھی، اب کچھ کنٹرول کیا ہے، کچھ کم کیا ہے۔ وہ چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن وہ کہاں سے آئے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ وہ تو برنارڈ شاہ کہہ دے گا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعتاً بہت اونچی کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن کیا کروں جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ پاکستان کے قیام کا مقصد، اس رخ کی طرف پیش قدمی، اس کو چھوڑ دیجئے اس کا مقصد کیا، طریقہ کیا ہوگا، لیکن یہ دوسرا کام کرنے کا ہے۔ اس کے بھی 2 لیول ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خوف ہندوستان سے ہندو کلچر کا ہے،
اور ہندو کلچر سے ہم کبھی نہیں بچ سکیں گے اگر ہم نے اپنا امام یورپین کلچر کو بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میدان میں ہندو ان سے آگے ہے۔ رقص، موسیقی، بے حیائی اس کے مذہب کے اندر پیوست ہے۔ مغربی کلچر میں مذہب کے لیول پر تو وہ چیز نہیں نا، لیکن وہاں تو رقص و سرود اور بے حیائی وہ ان کے مذہبی ریچولز کا جز ہے۔ اگر مغرب کو امام بنانا ہے تو ہندوستان تو آپ سے 10 قدم آگے رہے گا ہمیشہ، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ جتنی چاہے بے حیائی اختیار کر لیجئے، آپ ہندو سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ اس میدان میں تو انہیں شکست دینا ناممکن ہے۔ ہاں شکست دے سکتے ہیں اگر آپ اپنے کلچر وہ، میں نے کسی گمنام سے شاعر کے 2 اشعار کہیں کوٹ کیے ہیں، نوجوان سے خطاب کر کے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تو نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، اور نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ وہ تہذیب اگر ہم اس کلچر کو اپنائیں، اور میں تو اگرچہ شعر وہ ذرا اس سطح کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احساس کی شدت جو اس میں ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر کہ تہذیب کے نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ جب تک یہ انداز اختیار نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ پھر آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا آپ تہی دست ہیں، تہی دامن ہیں؟ نہ وہ عصائے موسوی سے کہیں بڑا عصا، 1000 گنا زیادہ بڑا معجزہ قرآن مجید، نہ وہ یاد ہے؟ مولانا مودودی کا یہ فقرہ میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ دنیا کبھی تعجب کرے گی کہ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کا حال ایسا ہی تھا کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور وہ جو رسیاں سانپ بن گئے تھے اس سے ڈر رہے تھے۔ یہ فلسفے، یہ تہذیب، یہ کلچر، یہ سامری کے کھیل، یہ جادوگروں کی رسیاں اور چھڑیاں ہیں، اور وہ عصائے موسیٰ اس سے 1000 گنا زیادہ بڑا اور مؤثر معجزہ یہ ہمارے پاس ہے۔ در بغل داری کتاب زندگی، ایک وہ اور دوسرے اپنا کلچر، اور اس سے اوپر بڑھ کر نظام۔ اس پہلے کام کے لیے یہ درس و تدریس قرآن، دعوت رجوع الی القرآن، جو میرا اصل کام تھا، جس میں 23.5 برس الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے لگا دی اپنی زندگی، اور میں نے پچھلے دنوں 8-10 دن بڑی شدید مشقت کر کے یہ پرچہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اگر پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو آپ خیانت کریں گے، اسے ساتھ لے کر نہ جائیں، یہیں واپس لے کر جائیے، اس پر پیسے لگیں، لیکن پڑھنے کا ارادہ ہے تو ایک ایک حرف اس کا پڑھیے۔ 23.5 برس کی میں نے مختصر روداد لکھ دی ہے، اور اس سے صحیح اندازہ نہیں ہوتا اس کی وسعت کا، اس لیے کہ میں نے تفصیلی اشارے تو کیے ہیں تو وہ پہلے 6-7 سال کے کیے ہیں، جبکہ میں تنہا کام کر رہا تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ ادارہ تھا، نہ تنظیم تھی، نہ جماعت تھی، کچھ نہیں۔ اب آخر 65 سے لے کر اور اوائل 72 تک، سن 72 کے مارچ میں انجمن خدام القرآن کے لیے 7 افراد نے دستخط کیے تھے۔ یہ 17 برس میں درس قرآن، قرآن کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی محاضرات، سلسلہ مطبوعات قرآن اکیڈمی، حکمت قرآن۔ یہ جان لیجئے میرے نزدیک جس لیول کی میں بات کر رہا ہوں، فلسفہ اور حکمت کے لیول پر قرآن کو پیش کرنے کا جس کام کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال نے، اس کام کو اگر کسی شخص نے آگے بڑھایا ہے کچھ تو وہ صرف ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور ہے، اور یہ پرچہ ان کے فکر کا جانشین ہے۔ انہوں نے قائم کیا تھا، حکمت قرآن کے نام سے جاری کیا تھا یہ پرچہ، بند ہو گیا۔ اصلاحی صاحب نے جاری کیا تھا، میثاق بند ہو گیا تھا۔ میں 65 میں آیا تو پہلے 66 میں میثاق جاری کیا، اس کے بعد پھر یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے جو بھی ساتھی تھے کہ یہ پرچہ مجھے دو، میں لے کے چلوں گا اسے۔
ان کے فکر کو ہم پیش کر رہے ہیں، غلطیوں سے مبرہ کوئی شے نہیں، لیکن اس لیول پر جو ہائیسٹ انٹلیکٹ کو اپیل کر سکے، ایک ایسا ریشنل توجیہ دین کی اور عقائد کی، توحید کی اور ایمان باللہ کی، وہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ایک لفظ میں ہے، جو چیستہ بن کر رہ گیا ہے، شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، اس کو صحیح ترین فارم میں ڈاکٹر رفیع الدین نے پیش کیا۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کو پڑھیے اور پھر سوچئے کہ اس میں آپ کا حصہ کیا ہے۔ اولاً ہمیں آپ کے لخت جگر چاہیے، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں درکار ہے۔ پیسے آ جاتے ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی دین کے نام پر پیسہ صرف کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، اگرچہ ہماری کوئی خاص فرقے واری کی بیس نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی لمبے چوڑے اس کی روٹس جو ہے وہ اندر ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال 23 برس کی محنت، جو لوگ بھی ہم خیال بنے ہیں، یہ انہی کا تعاون ہے، نہ کوئی ڈالر اس میں ہے ایک، نہ کوئی پیٹرو ڈالر ہے ایک۔ یہ کام ہوا ہے، 30 لاکھ روپے قریب اکیڈمی پہ لگا ہے، 50 سے اوپر جو ہے اب اس عمارت پر لگ چکا ہے۔ بہرحال اس میں پیسہ اپنی جگہ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا، کیا ہے آگے؟ ستار عیوبی و قاضی الحاجاتی، لیکن وہ میں نے نہ مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، مجھے آپ کے لخت جگر چاہیے۔ وقت کیجئے اس عظیم مشن کے لیے، یہ آپ کا قومی مشن بھی ہے، آپ کے وطن کے تحفظ کا راستہ بھی یہی ہے۔ ناچار مسلمان شوق، کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے اس ملک کو، اور یہ آپ کے دین کا فریضہ بھی ہے۔ یہ 1 in 3 اور 3 in 1 والا معاملہ ہے، ایک تیر سے 3 شکار ہے، قوم، وطن، دین۔ لیکن ان میں سے اب میں کیا بیان کروں؟ یہ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بتکدے میں بیان کروں تو صنم بھی بولے ہری ہری۔ کتنا کچھ کہا، طالب علم ملے 16 17، سیکنڈ ایئر میں آئے شاید 23 24، اور وہ بھی بیچارے نہ معلوم کہاں کہاں سے کھچے ہوئے آئے۔ یہ لاہور شہر جس میں 23.5 برس سے یہ پکار جو ہے بلند ہو رہی ہے، وہاں کی ریسپانس جو ہے، واقعہ یہ کہ حالات کو دیکھوں تو مایوس ہو کر بیٹھ جانے کو جی چاہتا۔ اگر وہ فرض کی پکار نہ ہو، وہ دین کی طرف سے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، تو مجھے وہ شعر یاد آیا ہے، پیارا شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کا احساس نہ ہو تو کبھی کا میں بیٹھ چکا ہوتا، لیکن کیے چلے جانا ہے۔ شاید اللہ تعالی ہمارے صبر اور استقامت کا امتحان لے کر راستے کھول دے۔ تو میں نے اس وقت بات تو وہی ہے، آپ سے اس حوالے سے کہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب کے بیانات پڑھ کر، ہندوستان سے دوستی ٹھیک نہیں، اور ہندوستان کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو یلغار آ جائے گی۔ وہ کون سی کمی یلغار کی ہے؟ گلی گلی آپ کے ہاں VCR کے اور ویڈیوز کی دکانوں پہ انبار لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ ہے اپنے پاس بھی کہ نہیں، برابر ہر چے اندر سینہ داری، سرود نالے آہ فغانے، اگر ہے کچھ تو نکالو۔ یا تو حال یہ ہے کہ لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرائیں گے، اور یا حال یہ ہے کہ یلغار آ جائے گی کلچرل، ثقافتی۔ کچھ کام کرنے کے لیے صحیح رخ اختیار کریں، کچھ ہورائزن وسیع ہو، کچھ حالات کو دیکھیں، اس کام کے لیے وہ مبلغین پیدا کریں جنہیں اعتماد ہو، اور انٹلیکچول لیول پر کچھ لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے کوئی پنیری تو لگائیں، شاید کوئی پودا جو ہے ان میں سے کوئی ابھر آئے۔ پنیری ہوگی بڑے پیمانے پر تبھی تو کوئی 1 2 پودے جو ہے اس کے نکل سکیں۔ اور دوسرا مسئلہ، میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا،
اپنی سی بساط کے مطابق تنظیم اسلامی جو قائم کی ہے وہ اسلامی انقلاب کے لیے کہ اس نظام حریت و اخوت و مساوات کو قائم کیا جائے۔ 4 سال پہلے 4 5 جمعوں میں تقریریں کی تھیں، اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، معاشی نظام یہ ہے، سماجی نظام یہ ہے۔ پھر پچھلے سال مارچ میں یہاں محاضرات کیے، علماء کو، دانشوروں کو دعوت دی۔ پھر پچھلے سال دسمبر میں کراچی میں جا کر خود 2 2.5 گھنٹے کی تقریریں کی۔ اب پھر ابھی محاضرات کیے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں، ہمارے ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا، ملا بیزاری، وہ ایک خاص تصور ملا کا اور ملا کے تصور دین کا، اس کو سامنے رکھ کر بیزاری اور نفرت ہے۔ یا ہمارے کچھ دینی عناصر ہیں جنہوں نے اسلام کو سیاست کے میدان کا ایشو بنا دیا، اور اس کی واقعہ یہ کہ جو بے آبروئی وہاں ہوئی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوئی۔ پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، جو اب ہو رہی ہے اس سے آگے شاید کوئی قدم بھی نہیں ہوگا۔ ایک انقلابی جماعت، یہ کچھ نوجوان یہاں جو آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایک دم یہ کہاں سے باڑا کھل گیا تھا کہ یہ لوگ چلے آئے، یہ مولوی قسم کے نوجوان۔ تو یہ مولوی قسم کے نوجوان، ان میں ٹھیک ہے کم تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ان میں، انہوں نے ایک کلچر اختیار کیا ہے، اپنا اصل کلچر، اور انہوں نے تنظیم اسلامی میں بیعت السمطات فی المعروف کے تحت شرکت کی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ 2 کام ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جب تک میری زندگی ہے یہ دونوں میرے ہی 2 بازو ہیں۔ انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، تنظیم اسلامی، میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں سیریسلی غور کیجیے، اور پھر جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا صرف دینی مسئلہ نہیں، قومی بھی ہے، ملکی بھی، اس میں اپنے حصے کے بارے میں جو پہلے سے شریک ہیں، جو پہلے سے تعاون کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بھی، ان کو بھی میں اپنے اس زمانے کے، جب میں عزم ایڈٹ کرتا تھا طالب علم کے دور میں، تو ایک نظم میں نے شائع کی تھی، ہندوستان کے کسی شاعر کی تھی، ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلے کو تیز کرو، اپنی جد و جہد کو بھی اور تیز کریں اور بڑھائیں، اپنی کمٹمنٹ میں اور گہرائی اور گہرائی پیدا کریں۔ جو بھی انجمن میں میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے محسن ہیں، لیکن یہ کہ اور سوچیں، بجائے اس کے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا جذبہ کو ٹھٹرے، کچھ کمزور پڑے، اس میں نئی توانائی اور نئی حرارت اور نئی زندگی آنی چاہیے۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں جو آئے ہیں، میں مشکور ہوں۔ میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی جب میں نے پروفیسر سعید صاحب کو، سعید شیخ صاحب کو یہاں دیکھا کہ تشریف لائے ہیں اتنی دور چل کر، تو واقعہ یہ کہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کون کون یہاں اس وقت موجود ہے، بہرحال جو حضرات بھی آئے ہیں وہ اس پر غور کریں ٹھنڈے دل سے، اور ہر شخص اس میں اپنا حصہ معین کرے۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے میری یہ طویل گفتگو سنی، اور اس شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔